یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا، دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، شمس الضحیٰ محمد بدر الدجا محمد، شمس الضحیٰ محمد بدر الدجا محمد، ہے نور پاک روشن ہر صبح و شام تیرا، ہے نور پاک روشن ہر صبح و شام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، حضرت داغ دہلوی کا مقطع ہے، یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ صاحب، سلامت رہیے۔ خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، زیب بی بی کی لاہور سے کال ہے۔ السلام علیکم۔
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور بھائی میں یہ بات کر رہی ہوں لاہور. جی آپ خیریت سے؟ اللہ پاک کا شکر. آپ کو بہت بہت مبارک ہو, رمضان مبارک. خیر مبارک جی. اور آپ کو بھی, پریزیڈنٹ صاحب کو بھی اور مفتی صاحب کو بھی. بہت شکریہ. نور بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز سید صاحب سے کہیں کہ وہ میرے میں دعا کریں کہ ہمیں عشق محمدی میں کمال حاصل ہو, اور بس آپ امی سے بات کیجیے گا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بیٹا آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا, بہت دل خوش ہوا. اور جزاک آپ اللہ. نے اشفاق احمد صاحب کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا, ایسا لگتا کہ جیسے اشفاق ہم بیٹھے ہوئے. آپ کی محبت ہے. بہت 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 مبارک ہو بیٹا. مجھے بالکل آپ ایسے لگے جیسے کہ اشفاق سے پہلے پروگرام زاویہ پیش کرتے تھے, ان کا بولنے کا انداز آپ جیسا لگتا ہے. آپ کا بولنے کا انداز میں بالکل انہیں جیسا لگتا ہے. اور بیٹا میری پریزیڈنٹ صاحب سے ایک فرمائش ہے. جی بسم اللہ. یہ بات میری ان سے بات کرا دیں. جی 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 السلام علیکم. السلام علیکم بھائی جی. وعلیکم السلام. بھائی مجھے آپ سے فرمائش کرنی ہے. جی جی. مجھے نماز سنا دیں. کیا خوب مجھے صاحب قرآن نظر آئے. کیا خوب مجھے صاحب قرآن نظر آئے. ٹھیک ہے. جی جی بھائی بہت 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 گزارش ہے آپ شکریہ. مجھے سنائیں. میں انشاءاللہ سناؤں گا ضرور. جزاک اللہ. دعا کی درخواست. بہت بہت شکریہ. رضوان صاحب کی کال ہے لاہور سے. جی رضوان میاں السلام علیکم. نور بھائی. السلام علیکم بھیا. نور بھائی واقعی آپ کے پروگرام میں نور برس رہا ہوتا ہے. ہماری والدہ بھی آپ کو دیکھ کے ایسے اشک بار ہو جاتی ہیں. ہم تو کیا بتائیں, ہم الفاظ میں نہیں بتا سکتے آپ کو. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام ایسے جیسے نور برس رہا ہے. یہ بس ماؤں کی دعاؤں کی برکت ہی ہے جی, اور تو کچھ بھی نہیں. بس وہ آپ کو دیکھتی ہیں تو وہ ایسے جیسے, تو ایسے وہ ان کے آنکھوں میں بھی ایسے اشک آ جاتے ہیں, تو وہ ہم نہیں لفظوں میں بیان کر سکتے. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام, آپ کو اللہ زندگی دے. اور دونوں مہمانوں کو سلام, اور ہمارے لیے دعا, میری والدہ کے لیے بھی. جی میرا بہت سلام انہیں عرض کیجیے گا. جی. اور مائیں ہی تو ہوتی ہیں جو بچوں کے لیے آنسو بہاتی ہیں, اور کون کرتا ہے ایسا. جیتے رہے رضوان میاں, سلامت رہیں. بہت شکریہ. مجھے سب وقفے کی طرف تو بڑھیں گے, لیکن ایک بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حب الہی یا حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا مرتبہ, یا ہم اس لائق ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی بات جو ہے اس کی تمنا یا خواہش یا اس کی عرضی یا کوئی چٹھی ڈال سکیں, یا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اول تو پورے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. جی ٹھیک. سب سے بڑی یہ ایک فضیلت کی بات ہے. اور اس کے بعد جیسے گزارش کی کہ اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کتنا بڑا مقام دیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. جیسے میں نے گزارش کی کہ انبیاء کرام اس امت میں آنے شامل ہونے کے لیے دعائیں مانگتے تھے, اور اس میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول اور منظور ہوئی. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم قربت کیسے حاصل کریں, اس کے لیے کیا صورتحال ہو. تو اس کے لیے جو ہماری عبادات ہیں ہم اس کو صحیح کر دیں. اور عبادات میں جو ہماری بنیادی عبادت ہے وہ ہے ہماری نماز, کہ ہم نماز میں جو نماز کی روح ہے وہ اس میں آ جائے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بنیادی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ شاعر نے فرمایا روز محشر کے جا گداز بود اولی پرسش نماز بود. تو اس نماز کو ہم ضائع کر دیتے ہیں روزے کے حالات میں اور اس قسم کے اپنی دنیاوی مصروفیات میں. اور اگر ہم اسے ادا بھی کرتے ہیں تو ادائیگی کا انداز ہمارا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے اور وہ بوجھ اتارنا ہے ہمارے سر سے. تو اب پھر کہتے ہیں کہ جی اس میں ہمیں تو شک شبے ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کس طرح ہو کیا ہو. تو ہم کم از کم یہ سوچ لیں, عبادت کوئی بھی کرتے ہیں ہم ساتھ یہ سوچ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جو بھی اللہ کی عبادت کی جائے تو ایسی عبادت کی جائے کہ جیسے عبادت کرنے والا اللہ کو دیکھ رہا ہے, مشاہدہ ہو رہا ہے.
اور اگر نہیں ہو سکتا اس مرتبے پہ قائم نہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں اس کے لیے کوئی ولایت کے بہت بڑی یعنی درجے پر پہنچا جائے. اللہ رب العزت سے کوئی یعنی وہ نہیں ہے بعید کہ اللہ پاک توفیق دے دے. لیکن اگر نہیں ہے تو فرمایا وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَى. ہم اگر یہ سوچ لیں کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے روزہ نماز حج زکوٰۃ میں ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے تو خود جان آ جائے گی. اور میں اس کے صرف فار ایگزامپل حضرت کہ اگر ہم دنیاوی جو کام کر رہے ہیں آفس میں کام کر رہے ہیں کسی جگہ بھی ہم جاب کر رہے ہیں اور ہمارے دماغ میں یہ چیز سماج ہے کہ میرا باس مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے جو نگران ہے وہ اس وقت مجھے یہ جو آج کل کیمرے وغیرہ خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے جی خبردار تو وہ کیسے ٹھیک ٹھاک رہتا ہے. اب ایک تھوڑے سے پیسے کی مفاد کی خاطر اور تھوڑی سی دنیائی مفاد کی خاطر ہم جب اپنے باس کے لیے ایک دم الرٹ رہتے ہیں اور بالکل ٹھیک ٹائمنگ سب کی پابندی کرتے ہیں تو اگر ہمیں حاکم اعلیٰ مالک کائنات خالق کائنات کے متعلق یہ یقین ہو جائے کہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا محاسبہ ہوگا تو قطعاً یہ ناممکن ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کے خلاف کوئی کام کریں. اور یہی ہے ہمارے بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ولی بننا تو بہت آسان ہے, نام بھی رکھ لیتے ہیں ہمارے پٹھان ولی رکھ دیتے ہیں تو بولا لیکن مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ تم انسان بن جاؤ. جب انسان بن جاؤ گے تو انسان کے لیے جو دین ہے دین اسلام دین فطرت ہے, بالکل ٹھیک, فطرت سے اوپر نہیں. تو خود ہی فطرت کے مطابق چلنے لگ جاؤ گے, ولایت بھی ملے گی اور سارے کے سارے جو مدارج انشاءاللہ اللہ پاک نے فرما دیں گے. نظرت لاہور میں انتہائی سحر کا جو وقت ہے وہ 3:45 ہے اور مجھے یاد ہے کہ ایک محفل میں شفاق صاحب نے فرمایا کہ ایک خاتون نامسلم جنہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو کسی نے جب وہ نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو کھڑی رہی اور وہ تکبیر کی سٹیج نہیں آ رہی تھی, اسی میں بہت دیر لگ گئی, قریباً 15 سے 20 منٹ سے زیادہ عرصہ ان کو مصلی پر کھڑے اور تکبیر ہی نہیں ہو پا رہی تھی آگے نہیں. تو وہ کسی نے دیکھا تو انہوں نے خیال کیا کہ چونکہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو شاید ان کو کوئی شک و شبہ ہو, تو انہوں نے آگے بڑھ کے ان سے پوچھا کہ بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا نہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے, آپ تو ماشاءاللہ چونکہ جانتے ہیں اور سمجھدار ہیں اور آپ کو عادت ہے, تو میں ابھی تک اپنے مصلی پر کھڑی اس بات کے لیے ہی تیار نہیں ہو پا رہی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں تیار کر رہی ہوں اپنے آپ کو. تو پھر پتہ لگتا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ نو مسلم کون ہے, وہ کون ہے جو اس کے لیے تیار کر رہا ہے کہ جب مجھے ہاتھ اٹھانے ہیں تو پھر میں رب کے حضور حاضر ہوں. کیا کہنے, ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھنی چاہیے کہ آپ ایسے ہوں جیسے کٹا ہوا درخت. لیکن مفتی صاحب نے فرمایا کہ وقت اور ادا کرنے کو تو خواتین و حضرات بجلی کا بل بھی ادا کرتے ہیں, اس میں بھی جانے خوش دلی ہوتی ہے یا بد دلی ہوتی ہے کہ پلے سے کچھ ادا تو وہ بھی ہو جاتا ہے. محبت کو بجلی کا بل تو نہیں ہونا چاہیے, یہ اس سے تو کوئی آگے کی چیز ہے. اور اللہ بڑا کارساز ہے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں, آج بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ کرکٹنگ ٹرمز میں جس طرح امپائر ہمیشہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ بیٹسمین کو دیتا ہے, اللہ کی ذات ہمیشہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ اپنے بندوں کو دیتے ہیں. کوئی نہ کوئی اس میں سے نکال لیتے ہیں کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں تھا, نہیں ایسا ہوا, یہ ہوا. اور یہ ایک عجیب سی مماثلت ہے جو آپ کو بالخصوص دنیاوی رشتوں میں ماں میں بھی نظر آتی ہے. کیوں کہتی نہیں میرا پتر جڑا نا وہ چند ورگا ہے, اور وہ آپ چھوڑ دیں کہ وہ دنیا کو کیسا لگتا ہو, لیکن ماں جو ہے وہ صدقے واری ہو جاتی ہے. سو ایک وقفے کی طرف پڑھتے ہیں. دعا کی آپ سے درخواست ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کا جاگنا بھی خیر ہو اور آپ کا سونا بھی خیر ہو. آمین. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.